بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جے کے کوچنگ ہب میں خوش آمدید. میں ہوں جبران خالد. اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج جیسا کہ ہم نے انٹرویو کرنے کا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو آج میرے ساتھ ایک نئی پرسنالٹی موجود ہیں. سہیل عامر صاحب بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں. ہم نے کافی دیر اکٹھے کام بھی کیا ہے. ایک ویژنری سوچ کے مالک ہیں اور ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. ایجوکیشنل مینجمنٹ کے اندر ہی، لیڈرشپ کے اندر ہی اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں. تو چونکہ ہماری ایجوکیشنل پرابلم کے اوپر، اسکول ایشوز کے اوپر ٹاک چل رہی ہے، تو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. سہیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ویورز کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا پروفیشنل کریئر کیسا ہے، آپ کے ایکسپیرینسز، ایکسپرٹیز کیا ہیں، ایجوکیشن کیا ہے، تھوڑا سا ذرا بتائیے ان کو. جی مہربانی، شکریہ. میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ تو پیڈاگوجی ہے. یعنی اگر دیکھا جائے ایجوکیشن کے اندر خاص طور پہ، اور اس کے اندر کمپیریٹیو ایجوکیشن ہے یا پھر ایجوکیشن ان اسلام، جسے ہم اسلامک ایجوکیشن بھی کہتے ہیں. اسی میں میں نے اپنی ریسرچ وغیرہ بھی کی ہے، اور اسی کے اندر ٹریننگز اور جو لیکچرز وغیرہ وہ بھی اسی کے اندر ڈلیور کی گئی ہے. جہاں تک سوال ہے ایکسپیرینس کے حوالے سے، تو کچھ میرا عرصہ یہاں پہ پاکستان میں گزرا اور کچھ باہر. انگلینڈ میں یو سی ایل کا گریجویٹ ہوں، اور وہاں پہ کچھ عرصہ پڑھاتا بھی رہا ہوں یونیورسٹی گرینوچ اور گلوسٹرشائر کے ڈگری پروگرامس کو. تو جبران صاحب کے ساتھ ہماری دوستی اور پروفیشنل ہمارے کچھ کیریئر بھی اچھا گزرا ہے اور اکٹھے، تو اسی سلسلے میں آج ان کے ساتھ مزید بات بھی کریں. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا، بہت شکریہ. تو آج کا جو موضوع ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر سب سے جو اہم کردار ہے وہ استاد کا ہے، یعنی پڑھانے والے کا ہے. تو ٹیچر ڈیولپمنٹ جو ہے پروفیشنلی اینڈ پرسنلی کتنا ضروری ہے، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے. تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیچر ہے، جیسا کہ 21 سینچری چل رہی ہے، اس کے بے شمار چیلنجز بھی ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو اگر ہم اپنا کمپیریٹیو انالیسز فن لینڈ یا چائنا یا ملیشیا کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ کرتے ہیں، جو ٹاپ آف دا ورلڈ ایجوکیشنل سسٹم سمجھے جاتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر کو کس طرح اپنی ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو گرو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک اچھی قوم کی آبیائی کر سکے؟ جی شکریہ. جہاں تک ٹیچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے نا، یہ ہمارے دو فیسز عام طور پہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیچر ایجوکیشن جو ہم پری سروس میں استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ جو ہم ڈیورنگ دی سروس کے طور پہ، جسے ہم ان سروس بھی کہتے ہیں، اور لارجلی جس کو ہم پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے مختلف قسم کے پروگرامس یا سیمینار، ورکشاپس وغیرہ بھی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ فن لینڈ کا جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، اس کا سنگاپور کا اور دوسرے ممالک، ان کے ہاں اور ہمارے ہاں جو پری سروس ہے نا، جس طرح ہمارے یہاں بی ایڈ، ایم ایڈ، ایم اے ایجوکیشن وغیرہ اور ریسرچ پروگرامس ہوتے ہیں، ان میں کافی زیادہ فرق ہے. گو کہ ڈگریز تو یعنی نام سے تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ سملر ہے، لیکن ان کے ہاں جو تھیوری ہے نا، وہ آلموسٹ 40 to 50% ہے، اور کہیں وہاں تک بھی ڈراپ کر دیتے کہ وہ 30%. اور باقی جو ان کا جتنا بھی ٹائم ہے نا، وہ سارا کا سارا یعنی پریکٹیکل بیسڈ ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے اگر اپنے 40 آورس اگر اپنے یعنی پروگرامس میں جانا ہے، تو ظاہر بات ہے باقی سارا کا سارا اسکول کے اندر ہوگا. تو اسکول کے اندر کلاس روم میں وہ کیا ہوں گے، ایک جو کوالیفائڈ ٹیچر ہے نا، اس کی سپورٹنگ کے طور پہ ہوں گے، یعنی ٹریننگ اسسٹنٹ کے طور پہ. اور انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ جتنے بھی منتھس ہیں وہ ساری کی ساری ٹریننگ کرنی ہے، یعنی اپنا لیسن پلان ڈیولپ کرنا ہے، وہ اپنے جو ٹیچر ہیں ان کو دکھانا ہے. اور ایک اسی طرح ان کی یونیورسٹی کے اندر سپروائزر ہوتے ہیں، ان کو دکھانا ہوتا ہے. اور اس کی انسٹیٹیوشن بیس میں جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، اسی چیز کو چیک بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات لیسن کی آبزرویشن بھی کرتے ہیں. تو ان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے نا، اس حوالے سے وہ کافی زیادہ، اور پریکٹیکل کا جو دورانی ہے نا، وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. ہمارے تو ہارڈلی یہ ہوتا ہے کہ جی چند ویکس، یعنی 1 ویک 2 ویک، یا میکسیمم ہم نے جو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ عام طور پہ چند ایک ویکس پہ ہوتا ہے، یہ منتھ کا ہوتا ہے. لیکن ان کا یہ پورے کے پورے آلموسٹ ٹرمز پہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے 5 months 6 months یا 7-8 months تک وہاں پہ چلے جاتے ہیں. صحیح.
اس طرح جو لوگ ریکروٹمنٹ ان پروگرامز کے لیے جن کو ریکروٹ کیا جاتا ہے ان کی بیک گراؤنڈ بڑی ہائی پروفائل ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہائی پروفائل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ عام طور پہ جاتے ہیں میڈیسن میں جائیں گے, وہ انجینئرنگ میں جائیں گے, وہ کامرس کی سائڈ پہ چلے جائیں گے اور مینجمنٹ وغیرہ کی طرف میں نکل جائیں گے, یا آج کل کمپیوٹنگ کے حوالے سے بہت زیادہ شور ہوگا. لیکن انہوں نے کیا کیا, ٹاپ پریورٹی اپنی ٹیچر ایجوکیشن کو دی کہ وہ لوگ کیا کریں گے جو ٹاپرز ہیں وہ آ کے اسکول میں پڑھائیں, اب وہی اپنے یونیورسٹی وغیرہ میں بھی پڑھائیں. تو ہمارے یہاں وہ ایک تو بڑا المی ہے. وہ دوسرا ہمارا ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے. پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں ان لوگوں کا یہ کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ریفریشر کورسز ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور جو پرائیویٹلی انڈیپینڈنٹلی کچھ ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی طرف سے جو اس قسم کی چیزیں نا وہ بہت زیادہ ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پہ عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی اپ گریڈیشن ہونی ہے یا کسی کو نیا ریکروٹ انہوں نے کرنا ہے, یعنی جب انہوں نے بھرتی کرنا ہے تو اس وقت اس قسم کے کام ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر میں معذرت کے ساتھ اس قسم کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بہت کم توجہ ہے. ان کا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک ٹیچر کو ریکروٹ کیا تو انہوں نے کیا جی کلاس روم میں پڑھا دیا, جو انہوں نے لیسن پلان جو ان کے ہیڈ آفس سے یا پھر جو لوکلی اگر انہوں نے کوئی ڈیوائس کیا ہوا تو وہ انہوں نے دینا اور انہوں نے ڈیلیور کرنا. اس میں جو اسٹوڈنٹ ہے نا اور جو ٹیچر ہیں ان کے درمیان بڑا گیپ رہتا ہے. اور ایک تو یہ کہ ان کی اپنی کوالیفیکیشن بہت کم ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ وہ اتنے زیادہ بائی دا ٹائم وہ جو ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو پرائیویٹلی ان کی اپنی لرننگ بھی بہت کم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بک ریڈنگ کا رواج نہیں, ہمارے یہاں اسی طرح کانفرنسز وغیرہ یا سیمینارز وغیرہ ورک شاپ جانے کا یہ نہیں کوئی ایسا یہ نہیں رجحان نہیں. تو یہ ایک ایسا گرے ایریا ہے جسے ہمیں فل کرنا ہے. میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا اور میں یہاں پہ تھوڑی ریسرچ کی بات رکھنا چاہوں گا کہ جیسا میں نے فن لینڈ کی بات کی, آپ نے بھی ماشاءاللہ ترجیحات کے اوپر بات کی کہ ہماری بحیثیت قوم جو ترجیحات ہے وہ ٹیچنگ نہیں ہے بلکہ ہم انجینئر, ڈاکٹر اور دوسرے پروفیشنز کو زیادہ پریفریبل کہتے ہیں. تو میں ٹیلس کو اسٹڈی کر رہا تھا, ٹیچنگ اینڈ لرننگ انٹریکشن سروے ہے, OECD کنڈکٹ کرتا ہے. تو 2018 میں جو اس نے ریسرچ کی, آپ یقین کیجیے گا سہیل بھائی کہ اس کے اندر فنش ایجوکیٹر پروگرام سے ایک پروگرام ہے ان کا, جس طرح ہمارا ایم کیٹ ای کیٹ کا میرٹ لسٹ بنتا ہے نا, ان کا اس پروگرام کے لیے میرٹ لسٹ لگتی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے ٹیلس کے پریفیس میں, آپ جا کے پڑھیے گا رپورٹ میں, کہ جو اسٹوڈنٹس اس پروگرام میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, جو میرٹ لسٹ پہ پورا نہیں آتے ہیں, ان کی ترجیح ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا ہوتا ہے. بحیثیت قوم ان کی پہلی ترجیح استاد بننا ہوتا ہے. ہماری قوم میں یہ چیز کا جذبہ تھا. تو میں بالکل سیکنڈ کروں گا آپ کی بات کو. بلکہ جرمنی کے اندر یہ کیس بھی آیا کہ وہاں پہ ڈاکٹر, انجینئرز اور وکلاء نے کیس بھی کیا کہ ہماری تنخواہ ان کے برابر کی جائے. تو اس نے بڑا خوبصورت جملہ وہاں پہ بولا کہ کس طرح سے میں آپ کو ان کے برابر بڑھا دوں جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا. تو تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے اس کا آنسر کیا. اب میں ایک سیکنڈ, چونکہ آپ کی ماشاءاللہ اسپیشلٹی پیڈاگوجیز کے اوپر ہے اور آپ پی ایچ ڈی بھی اس کے اوپر, تھیسس بھی اس کے اوپر ہی کر رہے ہیں, تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق کتنا ہے پیڈاگوجی سے, اور ان کے لیے کتنا ضروری ہے اس کو سیکھنا, تاکہ وہ ہمارے جو لرنر روڈ لرننگ کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہے اس سے کس طرح سے باہر لے کے آ سکتے ہیں. دیکھیں یہ اسی طرح جب ہم نے کوئی بھی نیا کام سیکھنا, مثال کے طور پہ موٹر سائیکل کی یعنی آٹو ورک شاپ ہے, تو آپ بچے کو کیا کرتے ہیں, آپ کچھ دیر کے لیے وہاں پہ بھیجتے ہیں, وہ بچہ استاد کی زیر نگرانی رہتا ہے, آہستہ آہستہ کچھ عرصہ کے بعد اس کے اندر وہ سکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے اب یہی دیکھیں ہمارا اگر ایک گریجویٹ ٹیچر یا پھر جو بھی پڑھا لکھا ہے وہ جب آتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے پاس کانٹینٹ نالج تو ہوگا, جنرل پرسیپشن تو ہوگی کہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, لیکن وہ اسکل سیٹ نہیں ہوگا جو ایک آٹو والے کے پاس ہوگا. تو یہی بات ہمیں ٹیچرز کے اندر لے کے آنے کی ضرورت ہے کہ ابھی پڑھانے کے لیے ان اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ اپنا کانٹینٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہی چیز آپ بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب بچے سے تو ہم ایکسپیکٹ کریں تو وہ بہت اچھا ڈیبیٹ کرنے والا ہو جائے, ڈیبیٹر ہو جائے, پوئٹ ہو جائے, رائٹر ہو جائے,
وہ سائنٹسٹ بن جائے, وہ کمپیوٹر کے پروگرامز بنانا شروع کر دے, اس کو ہسٹری کا پتہ ہو. لیکن سوال تو یہ کیا ان باتوں کا ٹیچرز کو بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ان میں بھی یہ چیز اسکل ہو؟ ان کے اندر وہ اسکل ہوگی تو وہ بچوں کو ٹرانسفر ہوگی نا ایسے. اور اگر ان کے اندر اس چیز کی کمی ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر کیا کریں گے, اچھا جی یہ ٹیکسٹ بک ہے, یہ آج کا ہمارا سوال ہے یا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, جی بالکل, تو آپ ایسا کریں اس کو یاد کر لیں, اچھا جی اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں, اچھا جی ایسا کرتے ہیں اس میں سے کوئی کوشچن آنسرز کر لیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں عموماً پریکٹس ہے. اس سے ظاہر بات ہے روٹ لرننگ اور کرامنگ کو بہت زیادہ یہ فروغ ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارا گرے ایریا ہے ٹیچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو کنٹینیوسلی ہوتی رہنی چاہیے, چاہے وہ منتھلی بیسس پہ ہو, چاہے وہ بائی اینول ہو, جس طرح بھی ہو. تو یہ جو ایک ایریا ہے نا, چاہے وہ اسکول ہے, کالج ہے یا یونیورسٹی, ان کے اندر بھی ہونا چاہیے. اسکول ہمارے یہاں بہت زیادہ فقدان ہے ان چیزوں کا, اس لیے کہ لوگوں کی ریڈنگ سکل نہیں, لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ ہی نہیں, اور وہ اس کو ایز اے کیریئر لے کے بھی نہیں چاہتے. ظاہر بات ہے یہ وہ سکلز ہیں نہ صرف ٹیچنگ میں یا پھر اپنی زندگی کے دوسرے جو ان کے مراحل ہیں, تو ظاہر بات ہے ان میں بھی مدد دیتی ہے. تو ہمیں ان سکلز کی طرف آنی چاہیے, ان بیہیویئرس کو جو انہیں کلاس روم میں دکھانے چاہیے. ایک بچہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا اخلاق کا مالک, اب کیا دیکھتے ہیں, کیا اس کے والدین ایسے ہیں, کیا اس کا ٹیچر ایسا ہے؟ اور اگر ایک بچہ جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا فوراً سے لنک کرتے ہیں ہم, اچھا جی کیا اس کے والدین ایسے ہیں یا اس کا ٹیچر ایسا ہے؟ تو یہی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ کریٹو بن جائے, ہمارا بچہ کریٹیکل تھنکر بن جائے, ہمارا بچہ سائنٹسٹ کی طرف یعنی جانا شروع ہو جائے, ان کی طرف سوچنا شروع ہو جائے. تو کیا ہمارا ٹیچر بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایریا ہے جس میں ٹیچرز کو ڈیولپ کرنے کی بہت اچھی, بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے. اصل میں مائنڈ سیٹ کا ہی رول ہے سر. ہمارے رانگ میتھس بنے ہوئے ہیں, ہم جو رانگ لرننگ ہے پہلے تو اسے ان لرن کرنا ہوگا. اچھا ٹیچر کا پہلے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ جو 4-5 بچے بیٹھے ہیں نا میری کلاس میں, کچھ بھی کر لو انہوں نے نہیں پڑھنا. اچھا یہ بھی ایک رانگ میتھ ہے. پھر ایک رانگ میتھ یہ ہوتا ہے کہ سر جو ٹیچنگ ہے یہ میرا ٹائم پاس ہے, میرا پروفیشن نہیں ہے ایز اے, میں نے اسے لانگ ٹرم لے کے چلنا نہیں. جو ہمارے آج کے بیسک رانگ میتھس ہیں, آپ نے بڑی اچھی ماشاءاللہ بات کی ہے. میں ایک اور کوسچن اسی کے ساتھ ملتا جلتا کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آج کل بہت زیادہ شروع ہوگا ہے کہ 2 ڈائمینشن ہیں. اب جو 21st سینچری پیڈاگوجی ہے یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے, اور جو 20th سینچری کی پیڈاگوجیز تھی وہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی تھی. اچھا بہت زیادہ اس کو نا مطلب ایک کہہ لیں کہ ایک ڈیفیکلٹ وے کے اندر آگے پریزنٹ کیا گیا. اب ٹیچر بیچارہ ہمارا جو ہے وہ بہت پریشان ہے. اچھا لرنر سینٹرڈ کیا ہوتا ہے, پہلے ٹیچر سینٹرڈ کیا ہوتا تھا, اسے تو ان کانسیپٹس کا بھی نہیں پتا. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا آسان الفاظ میں اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح یہ ہینڈ ان گلوز ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں. جی جی, جہاں تک آپ نے ان دونوں ٹیکنیکس کا ٹیچر سینٹرڈ اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کے حوالے سے بات کی نا, دیکھیں کوئی بھی چیز ہو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہے, اس کا ریزلٹ کیا ہے. اگر تو ہمیں کوئی اپروچ یا کوئی ٹیکنیک فائدہ دے رہی ہے تو ظاہر بات ہم اس کو استعمال کریں گے ایسے ہی, اور اگر ہمیں کسی چیز کا فائدہ نہیں تو اس کا نام چاہے جو کچھ بھی رکھ دیں, صحیح, تو وہ ظاہر بات اس کا فائدہ نہیں. ایک لیسن کے اندر عام طور پہ ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ میرا سبجیکٹ کیا ہے, میرا ٹاپک کیا ہے, اور میری آڈینس کون ہے. صحیح, بہت. اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے اور میری آڈینس اتنا اچھا جانتی ہے یا اتنا برا جانتی ہے, ظاہر بات ہے ہم بچوں کی جب تک نیڈس کو نہیں اینالائز کریں گے تو بات نہیں. تیسرا جو ایریا ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں. صحیح, کہ بھئی ایڈز کیا ہے, چاہے ہم اسے ٹیکنالوجی کی زبان ہے, چاہے ٹیچنگ ایڈز کی بات کریں, تو جو ٹیچر ہے نا اگر وہ کیا کرے گا اس ٹاپک کو ایک سادہ سے انداز میں جو ایک بچوں کو آسان زبان میں سمجھ آ سکے, اگر اس طرح سے کنوے کرے گا تو بات کا پتہ چل جائے گا. صحیح. دوسری بات یہ کہ اس نے کیا کرنا ہے, ایک ہی وقت میں وہ ممکن ہے ایک ایکٹیویٹی ٹیچر سینٹرڈ کروا دے اور دوسری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو. اس لیے کہ جب اس نے اپنی طرف سے میسج کنوے کرنا ہے, کچھ انفارمیشن پاس ہوں گی تو یہ کیا ہوگی, ٹیچر سینٹرڈ ہو جائے گی. اور جو ہی وہ کیا کرے گا, کوئی ایک ایکٹیویٹی کروائے گا جس میں بچوں کی چاہے گروپنگ ہو یا انڈیویجولی انہیں کوئی ایکٹیویٹی ٹاسک دے دیا جائے,
تو وہ کیا ہو جائے گی، وہ اس وقت Student- اپروچ وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو جائے گی. تو ہمیں بہت زیادہ تفریق میں نہیں، ہاں البتہ کلاسیفائی آپ ضرور کریں جس طرح ہمارے یہاں ہونا چاہیے، جی جی چاہے وہ تھیوریٹیکل ہے یا پریکٹیکل، لیکن یہ کہ جو ٹیچر ہے نا اس کو کہنا چاہیے کہ یہ دونوں ہی مفید ہیں. اب آپ کی کریٹیوٹی ہے کہ صحیح. آپ نے سچویشن کو ریڈ کرنا ہے ہوں اور جو چیز بہتر ہوگی اس وقت استعمال اس کرنا کے ہے. اکارڈنگلی چلیے. اگر اس کو اس وقت اسٹوڈنٹ سینٹر اچھی لگتی ہے تو وہ استعمال کر لے، صحیح. اس لیے کہ اس کی نظر میں ٹاپک ہے، اس کی نظر میں اپنی آڈینس ہے کہ میں ان سے یہ چیز لینا چاہتا ہوں. صحیح. اور بعض اوقات ممکن ہے وہ گروپ میں بہت اچھا کر سکتے ہو، اور بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ تو کام جو ہے وہ انڈیویجولی ٹھیک ہے، تو وہ آپ انڈیویجولی ان سے کروا سکتے ہیں. کروا سکیں. تو یہ جو بہت ایریا ہے نا بہت ان میں ہمیں ذرا اینالائز کرنے کی ضرورت، اسی سے کریٹیوٹی ڈیولپ ہوگی ٹیچرز کی بھی. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت آسان الفاظ کے اندر سہیل بھائی نے، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ٹیچر سینٹرڈ اور جو لرنر سینٹرڈ اپروچز ہیں، جو ٹیکنیکس ہیں، یہ ایک ہی وقت میں کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کے اندر بہت زیادہ تفریق میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ٹیچر کے لیے ان چیزوں کو آسان کرنا چاہیے. اور جو لب لباب ہے ان کی تمام گفتگو کا وہ یہی ہے کہ ٹیچر کو اپنے آپ کو گروم اپ کرنا پڑے گا اگر وہ اپنی لرننگ کو افیکٹو کرنا چاہتا ہے، بچوں کے لیے اپنی ٹیچنگ کو افیکٹو بنانا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو کچھ نہ کچھ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. تو میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر سہیل عامر صاحب کا کہ وہ آئے یہاں پہ اور انہوں نے رونق بخشی، ہمیں گفتگو کی. مزید انشاءاللہ ان فیوچر ہم ان سے مستفید ہوں گے اور مزید ایشوز پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.